بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرفانیات اور میں ہوں عرفان ملک۔ ناظرین، 1200 جزائر پر مشتمل ایک ملک جو کہ بدھ مت کے پیروکاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ اپنی بد عقیدگی اور توہم پرستی میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ ایک جن ان پر مسلط تھا، اور وہ جن جو تھا وہ ہر ماہ کی آخری تاریخ کو روشنی اور شمعوں کی بیچوں بیچ جو ہے سمندر کے کنارے سے نکلتا، اور لوگ جو ہے وہ اس سمندر کے پاس جو مندر بت خانہ ہوتا وہاں پر ایک دوشیزہ کو تیار کر کے بھیج دیتے، اور وہ رات اس کے ساتھ گزارتا، صبح اٹھتا لوگ آتے تو وہ لڑکی مر چکی ہوتی اور وہ اسے جلا دیتے۔ روز بروز اس جن کی مظالم بڑھتے جا رہے تھے۔ تو ناظرین، لڑکی کا انتخاب قرآن اندازی سے کیا جاتا تھا۔ اس دفعہ قرآن اندازی میں جس لڑکی کا نام آیا وہ ایک بیوہ عورت کی بیٹی تھی۔ وہ بچی اور اس کی ماں رو رو کر ہلکان ہو چکے تھے۔ سب لوگ ان کے گھر جمع تھے، اور ایک بزرگ جو کہ مسافر تھے وہ بھی اس گھر میں آئے، اور انہوں نے آ کر ماجرا پوچھا تو بتایا گیا کہ ایک جن جو ہے ہم پر مسلط ہے، ہر ماہ کی آخری تاریخ کو یعنی کہ آج رات ہمیں اس بت خانے میں اس لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے بھیجنا ہے۔ صبح تک یہ لڑکی مردہ ہوگی، ہم اس کو جلا دیں گے تو پھر ہم اس کے مصائب سے، مزید مصائب اور غصے سے بچ سکیں گے۔ اس بزرگ نے ایک عجیب قسم کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آج مجھے بھیج دیجئے، میں اس بت خانے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو لوگ اور ڈر گئے کہ وہ جو جن ہے وہ زیادہ غصے میں آ کر ہمارا اور نقصان نہ کر دے۔ اس نے یقین دلایا کہ آپ لوگ تسلی رکھیے، آج میں جاؤں گا، مجھے پہلے کچھ ہوگا تو آپ لوگوں کو ہوگا نا۔ خیر، اس کی بات مان لی گئی تو وہ شخص اس بت خانے میں چلا گیا۔ وہ جو بوڑھا شخص تھا، وہ چونکہ مسلمان تھا، اس نے جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اور صبح جب لوگ نہار منہ اس مندر کے، اس بت خانے کے قریب جمع ہوئے تاکہ اس شخص کی لاش کو لایا جائے اور جلایا جائے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص تو بالکل زندہ ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا اور پھر انہیں یہ پتا چلا کہ اس جن سے ہمارا ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہمیں حاصل ہو گیا ہے، سب لوگ بڑا حیران ہوئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی۔ بادشاہ تک یہ خبر گئی تو بادشاہ نے اس کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ جب بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا تو ناظرین یہ ہوا کہ وہ جب آیا تو آ کر اس نے بادشاہ کو بھی اسلام کا پیغام دیا اور دعوت دی۔ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ بادشاہ کے دیکھا تھے کہ تمام وزیروں مشیروں نے اور دربار میں جتنے لوگ تھے ان سب نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا دیکھی 2 ماہ کے اندر پورے ملک نے اسلام قبول کر لیا۔ جب پورا ملک اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تو اس کے بعد اس بزرگ نے اس ملک کے اندر سکونت اختیار کی، ہزاروں مساجد بنائی، قرآن اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی اور تعلیم دینا شروع کی۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے وہ ملک کون سا تھا؟ وہ ملک تھا مالدیپ، اور وہ بزرگ تھے مشہور مبلغ اور سیاح ابو البرکات البریری۔ ان کا مزار آج بھی مالدیپ میں ہے۔ ناظرین، مالدیپ کی 100% 100% آبادی مسلمان ہے۔ مالدیپ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے مسلمان ہونا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ مالدیپ جائیں تو آپ کو یہ چیز آپ کے اندر سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں اگر آپ نے وہاں شہریت اختیار کرنی ہے۔ تو دیکھیے، کیا دعا کسی قوم، کسی ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جی ہاں، بدل سکتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی یہی تھا کہ کیا دعا کسی کی تقریر یا عقیدہ یا اس کا جو مذہب ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ تو دیکھیں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ تھے تو ایک شخصیت، لیکن ایک پوری قوم کا کام کر گئے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے عرفانیات۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو پروگرامز پسند ہیں، میری ویڈیوز پسند ہیں، تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پہ کمنٹ کیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔